بائی پروفیشن. میرے سامنے آفیسرز ہوتے ہیں جن کی مجھے ٹریننگ کروانی ہوتی ہے. ایز اے نیشنل مینیجر ان این انٹرنیشنل آرگنائزیشن مجھے اکثر وزراء سے ملنا ہوتا ہے, سینئر بیوروکریٹس کے ساتھ میٹنگز رکھنی ہوتی ہیں. یہ ایکٹیویٹی میں ہفتے میں 2-3 دن کرتا ہوں لیکن یہ میں آپ سے شیئر کیوں کر رہا ہوں کہ رات کو میں یہ تو وہ امہات المومنین سے یہ پوچھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آئی ہوپ دیٹ یو آر ڈوئنگ گڈ. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں اپنے گھر کے کچن میں موجود ہوں, اور کچن میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے رات کے کھانے کے برتن دھو رہا ہوں. اور لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی کہ یہ صرف میرے کھانے کے برتن نہیں تھے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے گھر والوں کے برتن بھی اس میں شامل تھے, جس میں میری والدین ہیں ماشاءاللہ, میرے 3 بچے ہیں اور میری ایک بیگم صاحب ہیں, ان سب کے اس میں برتن شامل تھے. اور یہ ایکٹیویٹی میں ہفتے میں 2-3 دن کرتا ہوں کہ رات کو میں یہ کچھ جو برتن جمع ہوتے ہیں شام سے دوپہر سے رات تک وہ میں دھو لیتا ہوں. شادی کو میری تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں, لیکن یہ میں آپ سے شیئر کیوں کر رہا ہوں اور یہ سوشل میڈیا پہ لانا اور ریدر ایک طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرنا کہ میں اس طرح کی چیزیں کر لیتا ہوں, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا احساس دلاؤں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کلچرل بنیادوں پہ کچھ ذہنی روک ٹوک کی وجہ سے بہت سارے وہ کام نہیں کرتے جو کہ ہم مرد بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ یہ اس میں سے بہت سارے کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے اگر ضرورت ہو, ان کے کپڑے کہیں سے پہ مت لگانا, حالانکہ ان کی ازواج مطہرات موجود تھیں, ان کے صاحبزادی موجود تھیں. سملرلی اگر ان کی جوتی خراب ہوئی اور ان کو لگا کہ اس کو گانٹنا ہے وہ گانٹ لیا کرتے تھے. سملرلی کچھ اصحابہ کرام کیونکہ وہ سیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طریقے سے فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے, تو وہ امہات المومنین سے یہ پوچھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ فرمایا کرتی تھیں کہ جیسے تم لوگ گھر جاتے ہو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہو ویسے ہی ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج کرتے ہیں, ہماری مدد فرماتے ہیں, وہ گھر میں صفائی کر لیا کرتے تھے. تو یہ تمام چیزیں تو سنت ہیں. اس کو ہم ویسٹ سے متاثر ہونا کیوں کہتے ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آج تک. ہاں یہ نظر آتا ہے کہ اب یہ رواج یہ کلچر ہمیں اپنے ملک میں یا اپنے جیسی سوسائٹیز میں معاشروں میں کم نظر آتا ہے. ریدر جو اس سنت پہ عمل کرے اس کے اوپر ہنسا جاتا ہے, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ایون میں اپنی فیملی میں بھی کبھی کبھی یہ دیکھتا ہوں کہ کسی لڑکے کو اگر اس طرح خاص طور پہ شادی شدہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا جائے تو تھوڑا سا مذاق ہوتا ہے اس کے ساتھ, جس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت پازیٹیولی ٹوکوں کہ آپ اس طرح سے مذاق کر کے انفیکٹ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں, نادانستہ طور پہ, دانستہ طور پہ نہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس قسم کی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے جہاں سے نظر آئے کہ ہمارا دین ہے کیا, ہمارا دین کس طرح سے صنفی مساوات جینڈر ایکوالٹی کے اوپر کام کرتا ہے, کس طرح مردوں کو وہ نان ٹریڈیشنل رول سو کالڈ نان ٹریڈیشنل رول پلے کرنے کے لیے انکریج کرتا ہے. اور رول ماڈل ہمارے سامنے آلریڈی موجود ہے. اور میرے نبی سے بڑا مرد کوئی نہیں, میرے نبی سے مضبوط مرد کوئی نہیں. تو یہ قطعاً کسی کو نہ کہیے اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے کہ تم کمزور مرد ہو, تم اپنی بیوی سے ڈرتے ہو, یا تمہارے اندر تو مردوں والی خصوصیات ہی نہیں ہیں. تو نعوذ باللہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ بات کہاں جا کے لاگو ہو سکتی ہے. تو کم از کم ان چیزوں پہ جس کے اوپر واضح قسم کی مثالیں موجود ہیں وہاں ہم اپنی زبانوں کو کھولتے ہوئے ڈریں. اور ساتھ ساتھ آئی نو کہ یہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا
اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے چاہوں گا وہ لوگ جو کہ یہ سمجھیں کہ یہ چیز آپ نے اپریشیٹ کی تو آپ ایٹ لیسٹ اس پہ سوچیں ضرور، اپنے کامنٹ ضرور دیں. مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ لوگ بے شک فوراً اس طرح کی چیز کرنا نہ شروع ہو جائیں، تب بھی آپ کامنٹ ضرور دیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. اور ساتھ ہی مجھے اور اچھا لگے گا اگر آپ اپنی کچھ ویڈیوز، اپنی کچھ فوٹوز اس طرح کے کام کرتے ہوئے شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی گھر والوں کے، اپنی والدہ کے، اپنی بہن کے، اپنی بیوی کے، اپنی بیٹی کے تاثرات، وہ خوبصورت تاثرات اپنے ہمارے سب کے ساتھ شیئر کریں کہ جب وہ کرتے ہیں، آپ کو انہوں نے کام کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کیسا محسوس کیا. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کے آپس کے تعلقات بڑھیں گے. جو میاں بیوی کے خلوص کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے، والدین کی خدمت کا رشتہ ہے، وہ یہی کچھ ہے. وہ صرف الفاظ میں تو نہیں ہے، وہ صرف اس چیز میں تو نہیں ہے کہ آپ جائیں اور پیسہ کما کے لا کے دے دیں اور کھانے کی چیزیں رکھ دیں اور گھر آئیں تو لوگ آپ سے ڈریں کیونکہ آپ ایک سو کالڈ مضبوط مرد ہیں. آپ ایسے مرد ہیں جس کے سامنے بچے آواز نہیں اونچی کر سکتے. ہاں، اونچی کرنے سے مراد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے بدتمیزی کریں، لیکن بچے آپ کے ساتھ فرینڈلی ہوں، بیوی آپ سے آرام سے بات کر سکے، آپ کے والدین آپ سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں نہیں. اور میں بہت گناہ گار شخص ہوں، بہت دفعہ اپنے والدین کا دل دکھا دیتا ہوں، لیکن اسٹل آئی ڈو ریئلائز کہ مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے. تو اور میں اپنی بیگم کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے کام یقیناً چیزیں کر دیتا ہوں جو کہ اس کا دل دکھاتی ہیں. میں اس سے معذرت بھی کر لیتا ہوں اور پھر کبھی دہراتا بھی ہوں غلطی اور کبھی اپنے آپ کو کریکٹ بھی کرتا ہوں. تو یہ چیزیں لگی رہتی ہیں. انسان کوئی پرفیکٹ نہیں ہے اور ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن ایک کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ ہم امپروو کر سکیں اپنے آپ کو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. وہ کیا اخلاق ہوئے جو گھر سے باہر تو اعلیٰ مثالیں پیش کرے اور گھر آ کے آپ کا منہ بگڑ جائے اور آپ منہ چڑھا کے بیٹھے رہیں اور چیخ پکار کریں اور اپنا روب جمانے کی کوشش کریں جسٹ ٹو پروف کہ آپ ایک مرد ہیں. نہیں. تو یہ اس میں خواتین جو اگر اس کو ویڈیوز کو دیکھ رہی ہے ان سے بھی میری درخواست ہے، اگر آپ کے بھائی، آپ کا بیٹا کچن جاتا ہے اور عمومی طور پہ جو کام مرد کرتے ہوئے نظر نہیں آتے وہ کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو ڈسکریج نہ کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ مردوں کا کام نہیں ہے. تمہارا کیا کام ہے کچن میں؟ تمہاری بیوی کرے گی، تمہاری بہن کرے گی، تمہاری ماں کرے گی. قطع نہ کریں، برائے مہربانی. جو کام خوشی سے ہو سکتا ہے کریں. میں اپنے بارے میں بریفلی آپ کو بتا دوں، میری جس قسم کی نوکری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت کم لوگوں کی اتنی اچھی نوکری ہوتی ہے جو میری اس وقت نوکری ہے. تنخواہ کے لحاظ سے نمبر 1، اور اس نوکری میں جو میری رسپیکٹ ہے اور جو میری نیچر آف جاب ہے وہ بھی. میں آئی ورک ایز اے نیشنل مینیجر ان این انٹرنیشنل آرگنائزیشن اینڈ آئی ایم اے ٹرینر بائی پروفیشن. تو میرے سامنے آفیسرز ہوتے ہیں جن کی ٹریننگز کروانی ہوتی ہے اور سملرلی مجھے اکثر وزراء سے ملنا ہوتا ہے اور مجھے اکثر سینئر بیوروکریٹس کے ساتھ میٹنگز رکھنی ہوتی ہیں کیونکہ میرے کام کی نیچر ہی ایسی ہے. لیکن اس سب کے باوجود اگر میں نہیں گھبرا رہا ہوں اور یہ چیز پریزنٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو کہ میں پراؤڈلی پریزنٹ کر رہا ہوں، تو آپ لوگ بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں میرا خیال ہے. اور اچھی چیز کو اسلام میں یا معاشرے میں دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے، چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی، لیکن نیت میٹر کرتی ہے. میں یہاں جس نیت سے یہ چیز کر رہا ہوں وہ ہے ایک پازیٹیو ایکشن جو آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا، اور اس نیت سے کہ شاید کچھ لوگ انسپائر ہو سکیں اس پہ، اور خاص طور پہ میرے جو نوجوان نسل ہے وہ، اور ایون سینئرز، تاکہ وہ ایٹ لیسٹ انہوں نے شاید نہ کیا ہو اپنی جوانی میں یا اپنی زندگی میں، تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے نوجوانوں کو اس چیز سے نہ روکیں. تو یہی میرا ایک ہمبل سا میسیج تھا، کوشش تھی. آئی ہوپ دیٹ آپ اس کو پازیٹیولی لیں گے اور اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے. میں کوشش کروں گا اپنے اس یوٹیوب چینل پہ، فیس بک چینل پہ، جس کو آپ لائک اور سبسکرائب بھی کریں، ایسی اور پازیٹیو ایکشنز لے کے آؤں جو بہت بڑی ایفرٹ جس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ ایک پازیٹیو چینج شروع کر سکتے ہیں. پلیز زیادہ مائنڈ نہ کیجیے گا. برتن میں نے کوئی بہت طریقے سے نہیں سنبھال کے رکھے ہیں، باہر دھل گئے. اچھا، ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ خواتین جو کہ اپنے گھر کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ اچھی تعلیم اگر آپ کو بچوں کو دینی ہے تو اچھی تعلیم خریدنی ہے، مہنگے اسکولز ہیں. اچھی صحت آپ کو حاصل کرنی ہے تو علاج معالجے کے لیے آپ کو سہولیات خریدنی ہے.
سرکاری اسپتال اس معیار کے انفارچونیٹلی نہیں ہے. سملرلی اگر کہیں ٹرانسپورٹیشن ہے اور سارے معاملات ہیں تو آپ کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے یا بائک ہوتی ہے تو اس پہ خرچے آتے ہیں, تو بہت بڑے بڑے خرچے ہیں ہمارے. پھر مہنگائی آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ہے ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی. تو ان تمام چیزوں کے لیے بہت ساری خواتین, بینکنگ کا شعبہ, ٹیلی کمیونیکیشن کا شعبہ, پولیس میں, افواج میں, ٹیچنگ میں, ہیلتھ سیکٹر میں بہت سارے کام کرتی ہیں, یا ایون نان فارمل کچھ ایسے کام ہیں جو وہ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ان کی اکثریت گھر آ کے گھر کے کام کاج میں بھی اسی طرح سے پورا کام کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. صبح جانے سے پہلے, گھر آنے کے بعد اور رات دیر تک. خواتین سب سے پہلے اٹھتی ہیں نارملی گھروں میں, کیونکہ ان کو گھر سنبھالنا ہے, اور سب سے آخر میں سونے والوں میں بھی خواتین ہی ہوتی ہیں نارملی. تو یہ بہت بڑا رول ہے جو وہ ادا کر رہی ہیں. سملرلی کچھ خواتین اپنے سیلف سیٹسفیکشن کے لیے جاب کرتی ہیں, لیکن اسٹل وہ گھر آتی ہیں, کام کاج کرتی ہیں, سلائی کرتی ہیں, باقی سارے کام کرتی ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں سوچنا ہے. دنیا بدل رہی ہے, دنیا کے تقاضے بدل رہے ہیں, اور وہ کام جس کے لیے کسی طرح سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے, وہ کرتے میں پلیز نہ شرمائیں, نہ گھبرائیں. جو کرے ایٹ لیسٹ اس کو ڈسکریج نہ کریں. بہت شکریہ آپ کا.